अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं मदरसा में इंसान की कामयाबी के लिए एक छोटा सा रास्ता, जिसको अल्लाह ताला ने खुद अपने कलाम पाक में फरमाया है, और उसी रास्ते पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर के चल के दिखाया है। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है, हमारे लिए भी है। तो क्या है, आज आप जैसे कोरोना का दिन चल रहा है, कोई भी कंप्यूटर ओपन करो, पेपर ओपन करो, या मोबाइल पे इतने ऐड आते हैं, सक्सेस फॉर योर लाइफ। हम आपको ये रास्ता दिखा रहे हैं कि तुम कामयाब हो जाओगे। लगातार पेपर में ऐड, लाखों का ऐड दे के वो बोल रहा है बंदा खुद कि आपको कामयाबी हो, वांट सक्सेस इन योर लाइफ, आओ प्लीज कॉन्टैक्ट अस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये सब लोग क्या करते हैं, पैसा डालकर, जाकर, सीख कर इसे कामयाब होते हैं, पता नहीं, अल्लाहु आलम। हमारे मुआशरत में आज अगर आप पूछोगे कि कामयाब इंसान कौन है, तो लोगों ने, जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, वो बताएंगे फला कामयाब है, फला कामयाब। क्यों कामयाब है? अरे उसके पास बड़ी बड़ी डिग्री है, वो फॉरेन में कमा रहा है, उसके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, फला है, वो है, इसीलिए वो कामयाब है। उसके बारे में पेपर में आ रहा है, ये द रिचेस्ट पर्सन इन तमिलनाडु, रिचेस्ट पर्सन इन दिल्ली, रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। तो हम लोग भी कहते हैं अरे ये कामयाबी है। उसमें कोई मुसलमान का नाम है क्या, ढूंढेंगे, अरे हमारा मुसलमान ये कामयाब है। क्यों? इसके पास इतना पैसा है, इतना $1,000,000 है। क्या अल्लाह के आगे यही है कि कामयाबी? अल्लाह ताला ने खुद फरमाया नहीं है। हमारे इस्लाम के 5 फराइज में एक है कि काबतुल्लाह शरीफ का हज करते हैं। जब हज पे जाते हैं हुज्जाज, तो वहां पे कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। जैसे रुकने यमनी से लेकर हजर अस्वद तक, एक कॉर्नर से एक कॉर्नर तक जब तवाफ करते हैं, तो एक अनमोल दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह ऐसी जिंदगी अता फरमा कि फिर दुनिया और आखिरत में हसीन हो और खबर के आजाब से बचाए। ऐसी जिंदगी ही कामयाबी है। तो ठीक है, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, किस वजह से इंसान कामयाब होगा? तो अल्लाह ताला ने कुरान में कई कसमें खाए हैं, उसमें आखिरी कसम ये खाई है वल अस्र, यानी जमाने के ऊपर कसम खाए है। अल्लाह क्यों जमाने के ऊपर कसम खाए है? क्योंकि जमाना ही हर इंसान की यानी वक्त मोहलत करता है। नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक वक्त है, इतना जमाने के लिए तुम दुनिया में रहोगे। आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, सबको आलमुल अरवा में वक्त दे दिया गया। इस जमाने में इस नबी के, इस उम्मत बनकर तुम जाओगे। तो इसी तरह कई उलमा का यह है वल अस्र, यानी असर के वक्त के लिए अल्लाह ताला ने खत्म खाई है। क्यों? फजर नहीं, जोहर नहीं, मगरिब नहीं, ईशा नहीं, क्यों असर? असर एक छोटा वक्त होता है जो सूरज गुरूब होने के पहले, इसका वक्त बहुत छोटा होता है। कई लोग नमाजें इसलिए छोड़ देते हैं कि उसके वक्त कमी होती है। इसलिए कई हदीस के मफहूम है कि इंसान की जिंदगी भी असर के वक्त जैसी बहुत छोटी होती है।
یعنی بہت کم زندگی، اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی سی زندگی دنیا میں اس کو دیا ہوا ہے. تو ایسی چھوٹی زندگی میں انسان کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت کے، اس چھوٹی سی 3 آیتوں والی سورت کے 4 باتوں اگر کوئی اپنی زندگی میں لے لینا، انشاءاللہ وہی کامیاب انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں دیکھیں گے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی عصر کے قسم کہا کر اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر، یعنی سارے انسان جو ہے ناکامیابی ہی ہے. اس دنیا کی زندگی میں ہر انسان ناکامیابی ہی ہوتا ہے. تو کامیابی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 باتوں کو فرمایا ہے اس جو انسان اسے اپنی زندگی میں اپنا لے وہ کامیاب ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی پہلا ہے ایمان اللہ پر رکھنا. ایمان کیسے رکھنا؟ جیسا حقوق ہے ویسا رکھنا. اقرا باللسان تصدیق من القلب، صرف اللہ ہی کو نہ خدا ماننا، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وقت پہ قسم کھائی ہے. ہم لوگوں کو صرف اللہ کے اوپر قسم کھا سکتے ہیں یا اس کے صفتوں پر. اللہ کی بنائی ہوئے کوئی چیزوں پر قسم کھانا حرام ہے. کئی لوگ چلو قرآن لے لیتے ہیں قسم کھا لیتے ہیں. قرآن پہ قسم کھانا شرک ہوتا ہے. یعنی اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرنا، ملا لینا، اس کو شرک کہتے ہیں. اور قرآن پر قسم کھانا بھی شرک ہوتا ہے. اولاد پہ قسم کھانا شرک ہوتا ہے. آج کے قرآن کی حالت کیسی ہے؟ بچے چھوٹے رہ گئے آن لائن پہ پڑھا دیتے ہیں الف با تا سلم رزقا یعلمون تعلمون، بس ہو گیا. نہ اس کی تجوید صحیح، کچھ نہیں. فتح دم کسرا کچھ برابر پہ یاد نہیں. کچھ تو بچوں اسکول کا پڑھ رہے، کامیابی چاہیے. کیا کامیابی دنیا میں؟ آخرت میں کچھ نہیں، شونیہ. کیونکہ ماں باپ خود بے علم ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے قرآن کا علم بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس والعصر میں ہی ساری کامیابی دکھا دیا. سبھی کو 114 سورتیں یاد کر عمل کرو تو کوئی نہیں کرے گا. کم سے کم یہ 3 آیت والی سورہ پر چل کر دنیا میں کامیابی حاصل کرو. اللہ پہ ایمان لانے والا پہلا وہ کامیابی ہے. ایمان لا لیے، رائے برابر بھی اس کا ایمان ہو تو جنت ہے. کہ اللہ کی ذات و صفات میں بغیر شریک کے رہے گا وہ جنت کما لیا. کامیاب انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں جو جنت چلے گیا وہ کامیابی ہے، جو جہنم جانے والا ناکامیابی ہے. تو جنت جانا ہے تو پہلے ایمان لاؤ. تو کیا ہوا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اللہ پر ایمان لانا تھا. وعملوا الصالحات، اس کے عمل اچھے عمل کرنا ہے. اچھے عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو. اس کے علاوہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہر نماز میں دعا کیا کرو. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ان سے کبھی بد زبانی مت کیا کرو. من بزا جفا، حدیث میں جس نے بد زبانی کی اس نے ظلم کیا. اور کامل مسلمان کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے
جس کے زبان اور ہاتھ سے کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچے. اب بولتے ارے میں سے لڑتا نہیں جھگڑتا نہیں، اور زبان سے اتنے گندے بولتے تھے کہ رشتے ٹوٹ جاتے. زبان کو بھی کنٹرول کرنا تو اچھے عمل کرنے والا. تو کیا ہوا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پر چلنا ہے. اب حق پر چلو گے اور دوسروں کو حق پر چلنے کے لیے دعوت دو تو تم کامیابی ہو. ایسا یہ نہیں کہ شیخ اپنا اپنا دیکھ، میں خود صحیح ہوں با، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. سیکھو اور سکھاؤ، اگرچہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو. بلغوا انی ولو آیا، میرے باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ کہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو. تو اسی طرح عمل کرو اور سیکھو. وہ سیکھ کر اگر انشاءاللہ عمل کر رہے گا تو تم کامیابی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ فرمایا آج آپ کا دین مکمل ہو گیا، جو میں نے کیا ہے وہ تم کرنا. یہی ہر مومن کے لیے ذمہ داری ہے. سہارنا چاہیے، کچھ تو اچھے عمل کر کر کامیاب بنو. تو چوتھا ہے وتواصوا بالصبر، صبر انسان کے لیے بہت ضروری ہے. آج کے معاشرت میں کل جو ججمنٹ آیا، نیند حرام ہوگی. جو ماحول میں ہم جی رہے ہیں سارے ہمارے خلاف ہے. یہ اللہ تعالیٰ صبر کے لیے ہم کو ایسا زمانہ دیا ہے. صبر اختیار کرو. ہمارے حق نہیں مل رہا ہے تو کیا کہے، حق کے لیے دعا کیا کرو. برائی ہو رہی ہے، اللہ کے اوپر ذمہ داری چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت چاہتا ہے جس نے اللہ کے پاس اپنے ذمہ داری دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا. بس قُلِ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، حق بات ہی کہو اگرچہ کہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو. صبر اختیار کرو. کوئی تکلیف دے رہا ہے صبر کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتی تھی اس راستے پہ عورت روزانہ کچرا ڈالتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر اختیار کیا. ایک دن وہ کچرا نہیں ڈالی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ گئے تھے، بیمار تھی تو پوچھنے گئے کیوں آج کچرا نہیں ڈالا. بس ایسے صبر، ایسے اخلاق سے وہ ایمان لے کر آ گئے. صبر چاہیے. تکلیف ہے صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بات کیا. عراق کے بادشاہوں، فرانس کے بادشاہوں سبھی سونے کے برتن میں کھاتے ہیں، ان کی زندگی میں سب کچھ ہے، اور یہ دونوں جہاں کے مالک ہمارے آقا بھوکے سوتے ہیں، پیٹ میں پتھر بن کے بھوکے رہتے تھے. صبر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے دنیا جنت ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. یہ تھا ایمان، یہ تھا صبر. صبر عطا کرو. تو ان 4 چیزوں اگر کوئی بھی اپنے زندگی میں لے کر آ گئے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گی. چلو آج سے ان 4 چیزوں ہم لوگ ہمارے زندگی میں اختیار کریں گے. آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا فلاں دن فلاں تاریخ فلاں چیز کے ذریعے میں نے اس علم کو اس چھوٹے ناقابل انسان شفیع کے ذریعے پہنچایا تھا، کیا تم عمل کیا؟ تو اللہ کے سامنے یا اللہ نہیں کیا کر کے ناکام انسان مت بنو، تم بھی کامیاب بنو. اپنے زندگی میں یہ 3 صورتیں پر چل کر کامیاب انسان بن جاؤ. یہی کامیابی ہے. انشاءاللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں
کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ 4 چیزیں اختیار کرو، انشاءاللہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔